محمد کل زمان صاحب حافظہ اللہ آن اور آ کے مخصوص انداز دے نال مختصر ٹائم دے لحاظ نال اپنے اظہار کا خیال فرمان حضرت مولانا محمد کل زمان صاحب حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ مالک الملک دے واسطے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و بالا واسطے۔ محترم بھائیوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، اور قرآن مجید وہ بابرکت کتاب ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل ضابطہ حیات کیا، زندگی گزارن دا، زندگی تو لے کے موت تک ہر حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر چھٹی۔ جو کچھ بھی پیش آنا سی، وہ گھر دی زندگی ہے، وہ بازار دی زندگی ہے، وہ دکانداری ہے، وہ تجارت ہے، وہ حکومتی مسائل نے، وہ میاں بیوی دا تعلق ہے، باپ دا اولاد نہ تعلق ہے، اولاد دا باپ نال ہے، بیٹی دا ماں نال، ماں دا بیٹی نال، حتیٰ کہ کوئی چیز بھی اللہ رب العالمین نے جڑی اس انسان نو زندگی دے اندر پیش آنی سی، ساری دی ساری اپنی کتاب دے اندر درج کر چھٹی، فرمایا کہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو جدو ایک مکمل ضابطہ حیات موجود ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنا علم استعمال کراں، اپنی عقل استعمال کراں، اپنی فہم اور اپنے علم دے نال میں زندگی اور سوسائٹی اور حکومتی مسائل نو ترتیب دین واسطے جناب نویں نویں قانون بناواں۔ اللہ دی کتاب نو چھڈ کے علم بھی تھوڑا ہے بھی جاہل، علم بھی تھوڑا ہے، جاہل ہے، کمزور ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے ہر لحاظ نالی، تے پھر میں کون ہونا کہ میں اسلام آباد دی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے جناب قانون بناواں زندگی گزارن دے، حکومت چلان دے، کہ حکومت کس طرح چلانی ہے، اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پورا مکمل ضابطہ حیات کیا ہے، زندگی گزارن دا پورا اصول اس کے اندر موجود ہے، تو پھر میں کون ہاں کہ اپنے علم و عقل دے اوپر جناب معاشرے دا، سوسائٹی دا اور حکومت دا نظام چلان واسطے جناب نویں نویں قانون ایجاد کراں؟ ہے نا عقل دے اندر آنے والی بات؟ تو چند تمہیدی باتاں سی، میرا خیال ہے سمجھ کے اندر آگئی ہوگی کی گل۔ اللہ نے اسے اپنی کتاب دے اندر نا ایک قانون بنایا ہے، ایک دسیا ہے کہ میں زندگی اور موت کو پیدا کیتا ہے۔ اللہ کس واسطے پیدا کیتا ہے؟ اللہ زندگی اور موت کس واسطے؟ دکانداری کرنے واسطے، ملازمت کرنے واسطے،
یا کھیل تماشے واسطے؟ اللہ کس واسطے پیدا کیتا ہے؟ اللہ نے اس واسطے پیدا کیتا ہے کہ میں ویکھنا چاہنا تواڈے وچوں میرا بن کے کون زندگی گزاردا ہے۔ اتنے مشرق و مغرب، شمال و جنوب دے اندر، زمین و آسمان دے درمیان، اتنے لمبے چوڑے انسانوں دے سمندر دے وچ اللہ نے میں ویکھنا چاہنا سا کہ میرا بن کے کون رہندا ہے۔ نائی والے دے اندر میرا بن کے زندگی کون گزاردا ہے۔ لو اینی کی گل ہے تھوڑی جہی جی سمجھ آ جاوے کہ اللہ نے کلیا کس واسطے؟ اللہ نے میں انسانوں اور جنوں کو پیدا کیتا ہے کس واسطے؟ اپنی عبادت اور بندگی واسطے۔ اڈے تے کلیا یا جڑا والے کلیا بیٹھے نو جا یار گھر کے اندر مہمان آنے والے کو سودا سلف لیا، وہ خرد و نوش دیا چیزاں لیا۔ ہاں جی یہ جناب گیا شہر دے اندر، بجائے اس لئے کہ گھر دی ضرورت دیا چیزاں لے کے آندا، یہ جناب پیسے کھا کے ویلے ہتھ آ گیا۔ باپ نے آکھا پتر تینوں کلیا کس واسطے سے؟ گیا کس کام سے؟ وہ گیا کس واسطے سے؟ پروڑے گھر دے وچ آئے بیٹھے نے، کھان پین نو کچھ نہیں، پکان نو کچھ نہیں، کیوں گھر دے وچ نہیں، دال کوئی نہیں، گوشت کوئی نہیں۔ آندا جی مینوں یاد نہیں دیا، یاد نہیں دیا۔ انہوں نے کہا بے وقوفا یاد تا ہے سی پر تینوں ڈر کوئی نہیں سی، تیرے دل وچوں ڈر اور خوف نکل گیا سی کہ باپ مینوں باپ نے کی کہنا ہے، بڑی حد نوں دو چار گالاں دے گا، دو چار لتر مار لے گا۔ اللہ اکبر۔ تے انا بطشا ربک لا شدید، اللہ اکبر۔ اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے، باپ پر کی نہیں، ماں پر کی نہیں، بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نافرمان بندے اللہ کا لیا کس واسطے؟ عبادت اور بندگی واسطے۔ 60 سال گزارے، 50 سال گزارے، اللہ دی نافرمانی دے اندر زندگی گزاری، خوشی غمی دا معیار اپنی مرضی نال ترتیب دیتا۔ موت آئی، اللہ دی نافرمانی چ آئی۔ اللہ اکبر۔ پھر انا بطشا ربک لا شدید، آخر تیرے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ جہنم ہے، جہنم دے خون ہے، وہ لاکیاں نے، دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور علماء نے پتہ کی بیان کیتا ہے؟ علماء نے دسیا ہے کہ جہنم دے اندر عذاب طرح طرح دے نے، جہنم دے اندر طرح طرح دے عذابات نے، لیکن جہنمیاں نو سب تو بڑا جو عذاب ہوئے گا وہ اے ہوئے گا کہ اپنے رب دے دیدار تو اولے ہون گے۔ وہ دنیا تے آئے سن دے رہے تے دل کے اندر تمنا ہے، شوق ہے، چاہت ہے کہ اللہ کو دیکھیے تو صحیح۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ جہنمی سب تو دردناک عذاب، حالانکہ اللہ دی قسم تھلے فرش اگدا ہے، دیواراں اگدیاں نے، چھت اگدی، شلوار اگدی، کرتا اگدا، ٹوپی اگدی، ہر چیز اگدی۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود فرمایا سب تو بڑا عذاب جہنمیاں نو اے ہوئے گا کہ اپنے رب نو ویکھ نہیں سکیں گے، اپنے رب نو نہیں ویکھ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ موت دا پیالہ پین تو بعد نا کوئی بندہ دنیا تے واپس آنا نہیں چاہے گا، موت دیاں سختیاں نو دیکھ کے، موت دیاں اپنا ہول لاکیاں نو دیکھ کے کوئی بندہ دنیا دے اندر واپس آنا نہیں چاہے گا۔ ایک بندہ ہے جڑا پھر بھی آنا چاہے گا، وہ کیڑا ہے؟ جڑا اللہ دی راہ دے اندر لڑیا، اللہ دے دین واسطے لڑیا، اللہ دی رضا واسطے لڑیا، حرمت رسول واسطے لڑیا، اسلام دی نشر و اشاعت واسطے لڑیا، اللہ نو وحدہ لا شریک دسن واسطے لڑیا، حرمت قرآن واسطے لڑیا، اور اپنے ملک دیاں سرحداں دا دفاع کردے ہوئے لڑیا، پورے مسلمانہ دی عزت دا دفاع، ماما بہنہ دی عزت دا دفاع کردے ہوئے لڑیا، اللہ دی راہ دے اندر شہید ہویا۔ اللہ اکبر۔ ایسے بندہ، ایسا بندہ کہے گا اللہ میں دنیا دے اندر جانا چاہنا ہے، واپس جانا چاہنا ہے۔ کیوں جانا چاہنا ہے؟ کیوں جانا چاہنا ہے؟ یا اللہ جڑا وقت، جڑی لذت اللہ تیری راہ دے اندر لڑ کے
تیری راہ دے وچ جان دے کے گلا کٹوا کے اپنے سینے نو چھلنی کروا کے جیڑا مزہ یا اللہ اتھے ایسی جنت وچ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں وہ کیڑا سواد رکھیا ہے کہ جن دے متعلق اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اقتل ثم احیا، اللہ تیری راہ دے اندر قتل کیتا جاواں پھر زندہ کیتا جاواں، پھر قتل کیتا جاواں پھر زندہ کیتا جاواں، 4 دفعہ پیارے پیغمبر نے بات دہرائی۔ تو محترم بھائیو، دنیا تے آن دا مقصد اللہ دی عبادت اور بندگی ہے۔ اللہ دے گھر چوں آواز آوے اللہ اکبر اللہ اکبر، بندہ کہے یا اللہ میں حاضر ہاں، میں تیرا نوکر ہاں، میں تیرا خادم ہاں، اللہ میں حاضر ہاں۔ جن نے تے ایک گل سن کے اللہ دا بلاوا سن کے مؤذن دی اذان تے لبیک کہہ کے کام نو چھڑ دیتا، کھیتی باڑی نو چھڑ دیتا، دکان بند کر دیتی، دفتر نو جناب خیر آباد کہہ کے مسجد کے اندر چلا گیا، وہ تے واقعی عباد الرحمان کے اندر شامل ہو گیا۔ جنہیں آکھیا معاذ اللہ، اللہ وڈا نہیں، میرا کام وڈا ہے، میرا دفتر وڈا ہے، میریاں ضرورتاں وڈیاں نے، گھر کے اندر مہمان آئے نے، اللہ اکبر، مہماناں نو چھڈ کے مسجد چلا جاواں، یہ تو مولویاں دا کام ہے۔ اللہ اکبر، تے پھر آمنہ دے لال تو وڈا کوئی مولوی، وہ ہے بڑا مولوی؟ اللہ اکبر، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے امام بھی نے اور صحابہ دی جماعت دے امیر بھی نے، مسجد دے امام بھی نے، مدینے دے حکمران بھی نے، مسجد دے امام بھی نے، اپنی بیویاں دے خامد بھی نے، مسجد دے امام بھی نے اور اپنے مجاہداں دے سپاہ سالار بھی نے۔ اللہ اکبر، تو دنیا تے آن دا مقصد میرے محترم بھائیو اللہ دی عبادت اور بندگی ہے۔ جس بندے نے دنیا گزاری اللہ اس رسول دے طریقے تے، وہ دی دنیا بھی بن گئی، وہ دی آخرت بھی بن گئی۔ اور جیڑا بندہ فقط فاز فوزا عظیما، موت دی سختیاں تو بچا لیا گیا، قبر دے دردناک عذاب تو بچا لیا گیا، اور میدان محشر دی سختیاں تو بچا لیا گیا، جہنم دے داخلے تو بچا لیا گیا۔ اللہ دی قسم ہے، وہ بندہ دنیا دی اور آخرت دونوں جہاناں دے اندر کامیاب ہو گیا۔ اور کامیابی اللہ سے رسول دے طریقے دے قرآن و سنت دے اوپر چل کے دعا کرو۔ جتنی بھی زندگی پیچھے گزر گئی ہے اللہ دی نافرمانی دے اندر، او دی اللہ کو معافی منگی کہ اللہ کو معاف کر دے۔ جڑی رہ گئی ہے اپنی اصلاح کر لیجئے، اپنے اہل و عیال دی اصلاح کر لیجئے، اپنے بیوی بچیاں دی اصلاح کر لیجئے، اپنے محلے داراں دی اصلاح کر لیجئے، اپنے رشتہ داراں دی اصلاح کر لیجئے۔ اور میرے بھائیو، اسی دیہاتی ہیں، پنڈاں دے رہن والے جٹ زمیندار تے پریاں پچھاتاں ہوندیاں رہندیاں، خوشی غمی دا موقع آ جائے پھر برادری کٹھی، کوئی اور مسئلہ مسائل بن جائے پھر برادری کٹھی۔ واللہ کدی اسی غور کیتا ہے؟ کدے اسی غور کیتا ہے کس گل تے بھلا؟ اس گل تے کدے کسی نے پریاں سدی ہوئے، برادری نو کٹھیاں کیتا ہوئے، انہاں دی روٹی پکائی ہوئے تے جس لے سارے کٹھے ہو جان تے اپنا دکھ درد سنایا ہوئے، کی اپنے مامے نو چاچے نو لگدیاں لیندیاں نو، بھئی یار میرا پتر بے نماز ہے، اب میری دھی بے نماز ہے، وہ لوگوں میری بیوی بے نماز ہے، وہ کوئی اللہ دا واسطہ کوئی نہیں اصلاح کرو۔ ساڑیاں پریاں پچھایتاں ہوندیاں نے ووٹاں واسطے، گلیاں بنان واسطے، سولہ لان واسطے۔ ساڑھے پنڈ دے اندر سیورج نہیں ہے گا جی، ساڑھے پنڈ دے اندر سوئی گیس نہیں ہے گا، ساڑھے پنڈ دے اندر جناب صاف پانی دا اہتمام نہیں ہے گا، واٹر فلٹر نہیں ہے گا۔ اللہ اکبر، وہ محترم بھائیو ایک چھوٹی بات نہیں واللہ ہے، کدے سوچو اس بات میں۔ اس تو پہلے نا قاری صاحب بیان کر رہے سی عظمت والدین، حقوق بیان کر رہے سی، اولاد دے والدین دے، دونوں دے اولاد دا بھی حق ہے، والدین دا بھی حق ہے۔ کچھ والدین دے حقوق نے، کچھ اولاد دے حقوق نے۔ تو کیا کوئی باپ یہ چاہے گا یا کوئی ماں یہ چاہے گی کہ میرا بیٹا جہنم کے اندر چلا جائے؟ یا دنیا تے کوئی باپ اپنے بیٹے نو اگ دے وچ سڑدیاں ویکھنا پسند کردا ہے؟ کہ جے نہیں کردا تے اللہ دا واسطہ جے اپنے بچیاں نو نمازی بناؤ، خود اپنی اصلاح کرو، اپنے بچیاں دی اصلاح کرو۔
جلسے سنتے ہی رہنے ہیں، بیانات سنتے ہی رہنے ہیں، وہ سن کے سانو عادت بن گئی ہے بھی مولویاں دا کام سنانا تے ساڈا کام سننا نہ اسی اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ایک روایتی انداز دے اندر بیان ہوندے نے، وہ سننے ہیں جناب، سنا کے چلے جاندے نے، انہاں دی سیوا خدمت ہوندی ہے، بس اتنا ہی کام ہے ساڈا۔ اور نہیں محترم بھائیو، بیان کرن دا مطلب یہ ہے، واعظ و نصیحت دا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے دل نو بدلاں، میرے دل دے اندر انقلاب آوے۔ انقلاب آیا نا پہلے اسلام آباد دے اندر، تو جناب عمران خان لا کے شہباز شریف صاحب بہ گئے، اسی سمجھ لے انقلاب آ گیا۔ ایویں انقلاب نال کوئی فرق نہیں پینا، کیونکہ 60-70 سال ہو گئے نام نہاد لوگاں دے ہاتھ دے اندر اس ملک دی باغ ڈور نا اہل لوگاں دے اندر۔ کیوں؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سن لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیری رضا کس کام دے اندر ہے؟ اللہ کیڑے کماں تے تو راضی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پوچھ دینے اللہ کو، اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے راضی ہون دیا نشانیاں نے۔ اللہ کی نشانیاں نے؟ اللہ دے نے موسیٰ جدو بارشاں وقت ہون سمجھ لوی میں راضی، جدو بارشاں وقت ہون سمجھ لوی میں راضی ہاں۔ اچھا یا اللہ ہور کوئی نشانی؟ آکھیا پیسہ دولت۔ اللہ اکبر، سخیاں دے کول ہوئے تے موسیٰ سمجھ لی تیرا رب راضی ہے۔ اچھا یا اللہ کو ہور نشانی؟ آکھیا ہور نشانی یہ ہے کہ جدو ملک دے حکمران نیک صالح ہون تے سمجھ لی میں کیاں راضی ہیں۔ اچھا اللہ تیرے ناراض ہون دی کی نشانی ہے؟ آکھیا موسیٰ جدو بارشاں بے موسمیاں ہون، جدو بارشاں بے موسمیاں ہون تے روپیہ پیسہ ہوئے کنجوساں کولوں، کنجوساں دے کول جڑے غریب تے خرچ نہ کرنا، کسے بیمار نو پوچھنا، کسے مصیبت زدہ نو پوچھنا، کسے بھکھے نو کھلانا، کسے پیاسے نو کھلانا، سمجھ لی تیرا رب ناراض ہے۔ اچھا یا اللہ تیسری؟ آکھا تیسری یہ ہے کہ جدو حکومت نکمے تے نا اہل، نکمے تے نا اہل لوگاں دے کول ہوئے تے سمجھ لی میں ناراض ہوں۔ سب تو بڑی نالیکی یہ ہے کہ ساڑھے ملک دے حکمران ان پڑھ آئے۔ تسی آکھو کہ مولوی صاحب گل غلط کرتے پئے ہو، انہاں کول تے پی ایچ ڈی دی ڈگریاں نے، کسی کول ایم ایس سی دی ڈگری ہے، کسی کول میتھ دی ڈگری ہے، کسی کول فزکس دی ڈگری ہے، کسی کول بایو دی ڈگری ہے، کسی کول جناب انگلش دی ڈگری ہے، کسی کول اردو دی ڈگری ہے۔ اور مولوی صاحب ان پڑھ کے میں نے انہاں نوں تے اسی انگلش بولدیاں ویکھیا ہے، انہاں نوں اردو سپیکنگ کردیاں ویکھیا ہے، تسی آندے جو ان پڑھ نے۔ تے پھر سانو علم دا پتہ نہیں کہ علم کی چیز ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ آئے میں دسیا سی نا کہ قرآن ضابطہ حیات ہے، مکمل زندگی گزارن دا نظام قرآن دے اندر، سر تو لے کے پیرا تک، ابد تو لے کے اجل تک۔ اللہ اکبر، فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور اے ڈگریاں تے چوڑیاں کول بھی ہے گی ہیں، اے ڈگری تے جناب امریکہ دے صدر کول بھی ہے گی، اے ڈگری تے جناب افریقہ دے صدر کول بھی ہے گی، اور اے ڈگری تے مودی بے ایمان لانتی کول بھی ہے گی ہے۔ یا اللہ پڑھے لکھے لوگ کڑے نے، علم کیوں کیا گیا ہے؟ سکولاں، مدرسے، کالج، یونیورسٹیاں دے مین گیٹ تے اللہ دے پیغمبر دی ایک حدیث لکھی پڑھی جے کدی کہ نہیں پڑھی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کی ہے فرض ہے۔ اسی فرض نبھاندے پئے ہیں؟ کوئی نہیں نبھاندے پئے۔ اسی فرض پتہ کیویں نبھانے ہیں؟ جڑا بیکار ہے، نکما ہے، لولا تے لنگڑا ہے تے اپاہج ہے، انہوں مدرسے دے حوالے کر دینے ہیں۔ جڑا بچہ تھی پتر سونا ہے، چنگا ہے، جناب لوگاں دی نظراں جچدا ہے، پھبدا ہے، انہوں جناب جڑا نے داخلہ کالج لے کے دینے ہیں۔ جس پیو کول پیسے تھوڑے جے بہتے نے، ادھا کا مربع زمین دا ہے گا، وہ آتا نہیں پتر تینوں میں فیصلہ آباد ڈگری کالج داخلہ لے کے دیا۔ جڑا اس تو تھوڑا جا اتنے ہے، وہ آتا نہیں میں تینوں لاہور لے جانا ہے۔
چل تین اسلام آباد جیڑا کوئی تھوڑا جا اس تو ہائی لیول دا وہ آندا میں تینوں کیمبرج یونیورسٹی داخلہ لے کے دینا انگلینڈ دے اندر. آئے ہائے کول مدرسہ ہے، کول مدرسہ ہے. یہ علم نہیں واللہ یہ فنون ہے. علم کی یہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، جن نے پہچان لیا کہ اللہ تو علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. میرا رب نفع نقصان دا مالک ہے، میرا رب ہی کرنے والا ہے، میرا رب ہی اولاداں دیندا ہے، میرا رب ہی بیٹے بیٹی دی تقسیم کردا ہے. موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ وچ عصا سی، پوچھا کی کرنا ہے؟ آکھا جی بکریاں دے پتے جھاڑ. اور کی کرنا ہے؟ تھک جاواں تو ٹیک لا لینا ہے. اور بھی کئی کام میں کو لے لینا ہے. اچھا چھوڑ دے، چھوڑ دیتا، اژدہا بن گیا. سپ بھی نہیں بنیا، اژدہا بنیا ہے بہت بڑا. موسیٰ علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے دوڑ لا دیتی، دوڑ لا دیتی، ڈر گئے. اژدہا سی نا، انسانی تقاضا ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے ہر چیز کو. موسیٰ دوڑے کیوں؟ یا اللہ اژدہا ہے، پکڑے گا، کھائے گا، یہ کام ڈسنا ہے، وڈنا ہے، کھانا ہے. اکھن نے واپس چلا پکڑ جا کے جس لئے پکڑیا تو جناب پھر کیے آسے دا آسا. تے اے کمال آسے دا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ دا کمال ہے، نہ اے موسیٰ علیہ السلام دا کمال ہے تے نہ اے آسے دا کمال ہے. پیچھے تیرے رب دی طاقت کار فرما، تیرے رب دا کمال ہے. سلیمان پیغمبر ہے، جنات بھی تابع نے، دیو بھی تابع نے، ہوا بھی تابع ہے، جناب چرند پرند بھی تابع نے، اور درندے بھی تابع نے، ہر چیز تابع. کنہ دے؟ موسیٰ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام دے. اللہ اکبر. آکھیا یار کو ہے بندہ، ملکہ بلقیس آ رہی ہے، وہ دے آن تو پہلے وہ ہے بندہ جڑا ان کا تخت لیا ہوئے. ایک بڑا تگڑا دیو، جن میں نہیں دیو بولیا. انہیں آکھیا اللہ دے نبی کہ بلے اس دے کہ تسی اپنی جگہ تو اٹھو تو میں وہ تخت لے آنا. آکھیا نہیں، اینی دیر سے انہیں آ بھی جانا. آکھیا اچھا. اللہ اکبر. اللہ دے بندیاں دے وچوں ایک بندہ بولیا. قرآن آتا ہے، قرآن دی آیت دا مفہوم ہے وہ بندہ بولے جنہوں کتاب الہی دا علم، جنہوں کتاب الہی دا علم سی. انہیں آکھیا اللہ دے نبی تسی اکھ چمکو، تہاڈی اکھ چمکن تو پہلے تخت آیا. وہ دا نام سی عاصم بن برقیہ. اللہ اکبر. ساڈے معاشرے چ پتہ کی ریت بن گئی، کی ریت بن گئی؟ جے کہن تے میہ پے جاوے، ٹھنڈ ہو جاوے، اسی سمجھنے ہیں بڑی پہنچی سرکار ہے، ایک وہ اچھی ہستی ہے. آئے تے پھر رب نو چھڈ کے تے جنابوں دے وال ٹر پئینے، پھر او دے وال رخ کر لینے. حضرت سلیمان پیغمبر دا انداز کی ہے، جس نے ویکھیا تخت آیا تے آکھیا ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. اللہ تیرا فضل ہے، نہ میرا کمال ہے، نہ عاصم بن برقیہ دا کمال ہے، نہ کسی دیو جنات دا کمال ہے. اللہ تے کمال تیرا ہے، میں تیرا عاجز فقیر بندہ. اللہ اکبر. اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا، اللہ تیرا شکر ادا کرنا. وہ محترم بھائیو اذان دا وقت ہو گیا نماز دا، تے جدو اذان نماز دا وقت ہو جائے پھر کام بند، سارے کام ٹھپ کر کے اللہ دے گھر دے اندر حاضری لوائیے. اوے حاضری لگدی رہے تے انشاءاللہ بیڑے پار ہو جان گے. تے جے غیر حاضری لگی نا تے پھر پوچھو نہیں. حاضری لگدی رہے نا تے او ساڈی گورنمنٹ دا اصول ہے، مدرسے دے انچارج دا اصول ہے، ہائی سکول دے ہیڈ ماسٹر دا اصول ہے کہ چلو یار بچہ حاضر سی، کوئی نہیں کوئی کمی پیشی کر کے نو پاس کر دیو. تے جے حاضری لگدی رہی تے اللہ کمیاں پیشیاں معاف کر کے پاس کر دے گا. کیوں؟ اللہ ساڈی گورنمنٹ نالوں بھی زیادہ رحیم ہے، ہیڈ ماسٹر نالوں بھی زیادہ رحیم ہے. تے حاضری دے اندر کمی پیشی نہ کریا جے. باقی جے کمیاں پیشیاں ہوئیاں، حاضری پوری 100% رہی تے انشاءاللہ اللہ پاس کر دے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے اللہ زندہ رکھے اس اسلام اور ایمان کے اوپر، اور جب موت آئے تو اللہ شہادت جیسی عظیم موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔